اور مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ کے جب پیچھے آئے ہیں تو وہ حبار بن اسود والا واقعہ میں دوبارہ جی سیدہ کی طرف آتے ہیں. جی وجیہہ بیٹا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کا جو موضوع ہے جیسے قبلہ آپ نے فرمایا انٹرو میں کہ سیدہ پاک کی ہستی وہ پاک ہستی ہے جو صبر و وفا کا عظیم پیکر ہے. اور آپ کی بارگاہ میں تو سمجھتی ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آج مجھے اپنی سلامی پیش کرنے کا شرف نصیب ہوا. تو میں اپنی حاضری کو اس طریقے سے شروع کروں گی کہ لخت جگر مصطفیٰ یا سیدہ زینب سلام. لخت جگر مصطفیٰ یا سیدہ زینب سلام. مرکز مہرو عطا یا سیدہ زینب سلام. ام زہرا پاک کے گلشن کی تابندہ کلی نور عین مصطفیٰ یا سیدہ زینب سلام. اور اپنے بابا جان کی عظمت کا صدقہ خیر دیں ہے وجیہہ سائلہ یا سیدہ زینب سلام. تو ان کی بارگاہ مقدسہ میں سائلہ بن کے عرض کرتی ہوں کہ وہ مجھے توفیق دیں کہ میں ان کی بارگاہ میں اپنی سلامی پیش کر سکوں. تو قبلہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا ذکر بھی ہمارے لیے رحمت بن کے آیا. تو سیدہ پاک کے ذکر سے پہلے میں تھوڑا سا اشارہ اپنی خوش قسمتی کی طرف کرنا چاہتی ہوں کہ سیدہ پاک کی ولادت کو رب کریم نے تمام جہان کی بیٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام بنا کے اس دنیا کو دکھایا. آپ جب پیدا ہوئی تو عرب معاشرے کی یہ حالت تھی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو اس معاشرے میں سیدہ پاک کی ولادت ہوئی اور آپ کو رحمت للعالمین کے گھر میں رب نے رحمت بنا کے بھیجا. تو اس پاک بیٹی کی ولادت کا صدقہ آج ہم بیٹیوں کو یہ مقام ملا ہے کہ ہمیں ساری دنیا میں ایک رحمت سمجھا گیا ہے. آپ کی رحمتوں آپ کی برکتوں کا صدقہ زحمت سے بیٹی کا وجود رحمت میں تبدیل ہوا. سیدہ پاک کی ہستی وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کی بدولت اس دنیا میں عورت کو ڈگنیٹی ملی, اس کو ایک مقام ملا, اس کو اپنی پہچان ملی. ان کی ولادت کی یہ عظیم خوش قسمتیاں جو تھیں وہ ہمیں نصیب ہوئی. اس کے بعد جب سیدہ پاک کا مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں تو اس پاک شہزادی کو رب کائنات نے وہ عظیم مرتبہ دیا کہ آپ کے والد رحمت للعالمین ہیں, ان کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. پھر آپ کو والدہ وہ عطا کی جو محسنہ کائنات ہیں, جو ملکہ کائنات ہیں. پھر آپ کو ہمشیرہ سیدۃ النساء بنا کے بھیجا اس کائنات میں. اور پھر جو آپ کی سیرت ہے اس کا ایک ایک پہلو ہم عورتوں کے لیے اتنا عظیم اور اتنا رول ماڈل ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں زندگی کے کسی بھی موقع میں اگر کہیں سے رہنمائی ملے تو ہمارے لیے سیدہ زینب پاک کی ہستی وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو سے ان کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اب سیدہ پاک کے مقام و مرتبے سے آگے اچھا وہ سٹیٹس دیکھیں نا, وہ کیا ہوا واقعہ؟ جی بالکل, جیسے کہ سر عرب معاشرے میں میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی ایک, کہ وہاں پہ جو بھی تھا قانون مردوں کو ہر جگہ اہمیت دی جاتی تھی. تو آج کل جیسے ویسٹرن ورلڈ میں وومن امپاورمنٹ پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ وومن کو امپاورمنٹ, وہ تو آج ہو رہی ہے. ہاں جی آج ہو رہی ہے. یہ تو یعنی 20ویں صدی میں آ کے 21ویں صدی میں باتیں شروع ہوئی. صحیح بات ہے. اور 1400 سال پہلے سیدہ پاک وہ پاک ہستی تھی کہ جنہوں نے عورتوں کو یہ امپاورمنٹ دی. مدینہ شریف میں جب حضرت ابی العاص وہاں پہ تشریف لے کے گئے, جب قافلے پہ رستے میں قافلے کو مسلمانوں نے اس کا گرفتار ہو گئے, ایز اے قیدی بن کے گئے وہاں پہ, تو سیدہ پاک کے در پہ جب حضرت ابی العاص حاضر ہوئے تو رات کا وقت تھا اور فجر سے تھوڑا سا پہلے کا وقت تھا. آپ اندر گئے, سیدہ پاک نے ان سے پہلے فرمایا کہ کیا آپ مسلمان ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوا. تو اس کے بعد جب فجر ہوئی تو سیدہ پاک نے فجر کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں سیدہ زینب ابی العاص کو پناہ دیتی ہوں. اب اس سے پہلے کوئی ایسا حق جو تھا امن کا, پناہ کا, یہ کسی کو نہیں دیا گیا. اور ان کی پناہ کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست جو پوری ریاست تھی اس کی پناہ دی اور کہا کہ جس کو زینب پناہ دیتی ہے اس کو ہم سب پناہ دیتے ہیں.